یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر دوستو، بزرگوں، رمضان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں تو نے اپنی رحمت اور اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، رمضان کی نسبت ہم سے ہو چکی ہے، رمضان ہمیں مل چکا ہے، اور یہ نسبت کی اتنی برکت ہے کہ جس کی بھی جس سے نسبت ہو جائے، اگر وہ چیز اعلیٰ ہو تو اس نسبت والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ہمیں ملا،
تو جس نے رمضان کے روزے کا احترام کیا، روزہ رکھا، اور جس نے روزہ نہ رکھا وہ روزے والے کا احترام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک نسبت کی ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے، اس روزے کی نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اکثر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جب اپنے لیے کپڑا خرید لیں تو دکاندار سے کبھی کبھی فرمائش کر دیتے ہیں کہ یار 1 میٹر کپڑا ہمیں دے، ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ وہ دکان سے کپڑا اٹھا کر کے دے دیتا ہے، اور آپ کبھی اس کا ریٹ پوچھیں نا تو یقیناً اکثر وہ کپڑا ملتا ہے جس کا ریٹ مارکیٹ میں سب سے کم ہوتا ہے۔ اب یہ کپڑا مارکیٹ میں سب سے کم ہے، آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کا غلاف بنانے ہیں، اس نے کاٹ کر کے آپ کو دے دیا کہ یار یہ لے جاؤ۔ اب جو میں نے اور آپ نے وہ کپڑا خریدا اپنے جسم پر پہننے کے لیے، وہ 200-300 روپے میٹر، اور جو ہمیں ملا قرآن کے غلاف کے لیے، ہم نے اس نسبت سے لیا کہ ہم نے اس کو قرآن کے اوپر چڑھانا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ قرآن کے لیے لینا ہے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ یار لے جاؤ، میں اس کے پیسے نہیں لیتا۔ وہ احترام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، قرآن کے لیے مانگا تو آپ نے پیسوں کے بغیر دے دیا، جائے کہ اس کی قیمت بازار میں ادنا تھی، لیکن جب میں نے اپنے لیے مانگا تو تو نے میرے سے پیسے مانگے اور ریٹ بھی اپنی مرضی کا مانگا ہے۔ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو لے کے جا رہا ہے قرآن کے لیے اور یہ کپڑا لے کے جا رہا ہے اپنے لیے، تیرا اور قرآن کا مقام برابر نہیں ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو عرشوں سے اتری، جبرائیل امین لے کر کے آئے، جناب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ یہ جو میں نے اس کے پیسے نہیں لیے، یہ اس نسبت کی وجہ سے نہیں لیے کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ کپڑا بازار سے آ گیا، شاپر کے اندر ہے، اپنے والا بھی اور یہ قرآن کے غلاف والا بھی۔ ابھی یہ شاپر کے اندر مت ہے، گاڑی کے اندر سوار ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، جہاں اپنا کپڑا لٹکایا ہوا ہے وہیں اس کو بھی لٹکا دیا۔ جس طرح شاپر میں اپنے لیے پہنا ہوا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اسی طرح یہ غلاف والا جو قرآن کے لیے دیا ہے کپڑا، وہ کپڑا بھی ویسے ڈال کر کے جہاں یہ کپڑا پڑا ہے وہ بھی ویسے ہی پڑا ہے۔ اب یہ کپڑا گھر میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جو اپنا کپڑا ہے وہ درزی کے پاس چلا گیا، قرآن والا کپڑا قرآن کے پاس چلا گیا۔ اب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ قرآن کے اوپر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، دوسرا کپڑا درزی نے سوٹ بنا کر میں نے اور آپ نے اپنے جسم پر سجا لیا۔ اب جو بندہ باہر سے آتا ہے، ادھر قرآن بھی پڑا ہے، قرآن کے اوپر وہ کپڑا بھی موجود ہے، ادھر میں نے اور آپ نے وہ خوبصورت سوٹ جناب زیب تن کیا ہوا ہے۔ اب آنے والا جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے قرآن بھی پڑا ہے اور اس نے بھی کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، یہ بڑا بھی جناب اس نے بھی اپنے آپ کو ٹھاٹ باٹ اس کے ساتھ سجایا ہوا ہے۔ یہ آنے والا جب قرآن کو اٹھاتا ہے یا آنے والا جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، لیکن آپ کے کپڑے کو چومتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے کہ یار یہ پیر صاحب کا کپڑا ہے، یہ مولوی صاحب کا کپڑا ہے، یہ مار صاحب کا کپڑا ہے، یہ خان صاحب کا کپڑا ہے، یہ چودھری صاحب کا کپڑا ہے، یہ لٹھے کا ہے، یہ موسکی کا ہے، یہ 5000 کا، 10,000 کا، 50,000 کا سوٹ ہے، لیکن وہ چومتا نہیں ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب اس قرآن کو اٹھاتا ہے، ابھی قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، ابھی کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ قرآن کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کپڑے کو بوسا دیتا ہے، پھر اس کو یوں سینے سے لگاتا ہے، پھر کپڑے کو کھولتا ہے۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، جو بازار سے ملا اس کو تو چوم کر سینے سے لگایا جا رہا ہے، جو لاکھوں کی تعداد سے، ہزاروں کے حساب سے اتنا مہنگا ملا، اس کو اس کے بارے میں تو پوچھا بھی نہیں ہے کہ یار یہ اتنا
आसरिया है, उसको तो चूमा नहीं है, उसको तो सीने से लगाया नहीं है, लेकिन वो कपड़ा जो बाजार में मुफ्त से मिल गया था उसको तो चूमा भी जा रहा है, सीने से भी लगाया जा रहा है। तो जवाब यही बनता है कि जनाब इस कपड़े की अब निस्बत जो है वो कुरान से हो चुकी है। तो निस्बत जो है ये बड़ी आला चीज है, निस्बत जो है ये अच्छी होनी चाहिए। अब एक लकड़ी है, दरख्त होता है, खेतों में खड़ा रहता है, कभी किसी ने एहतराम नहीं किया, कभी किसी ने उठा करके सीने से नहीं लगाया। जब यही लकड़ी आप काट करके आरे पे ले गए, वहां भी किसी ने कोई एहतराम नहीं किया, उसने उठा के फेंका। अब कुछ लकड़ी जलाने के लिए बन गई, कुछ जनाब चारपाइयों के लिए बन गई, कुछ फर्नीचर के लिए बन गई। अब चंद ऐसे टुकड़े निकले जो ना तो अब चारपाई बन सकती है, ना जनाब को फर्नीचर का कोई सामान बन सकता है, ना जनाब किसी और काम के आ सकता है। मैं और आप कह लेते हैं यार ऐसे करो, इसके एक दो रेल बना दो, बनते हैं। कुरान के लिए चारपाई बनती है तो बना दो, मस्जिद में रख देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हमें सवाब मिलेगा। अब ये जो उसके अंदर से खास लकड़ी को निकाला गया, अब उसको भी आकर के मस्जिद में रख दो, चारपाई की सूरत में, कुर्सी की सूरत में, जनाब फर्नीचर की सूरत में। अब ये लकड़ी जो उसके अंदर से हमारे काम की नहीं थी, जिसकी हमने तो वो कुरान के रखने के लिए रेल बना ली या वो तपाई भट्टी बना ली, अब ये भी मस्जिद में आके रख दो। एक वो लकड़ी पड़ी है, जो आता है वो उसको देखता नहीं है, इधर से गुजर जाता है, इधर से गुजर जाता है, वो एहतराम नहीं करता। अगर बंदा ये कह दे यार ये मैंने जो सोफा लिया है, ये मैंने जो बेड लिया है, ये 50,000 का है, 1 लाख का है, तूने तो इसको देखा तक नहीं है, इसके ऊपर बैठ गया है, इसके ऊपर से गुजर गया है, तुझे यार पता नहीं है इतने लाखों रुपए लगे हैं, कोई ये सवाल भी नहीं करता, कोई उसको रोकता भी नहीं है। उसे पता है ये जनाब जो बेड बना पड़ा है, ये जो सोफा बना पड़ा है, ये बैठने के लिए है, इसके ऊपर पांव भी रखे जाते हैं, इसके ऊपर लेटा भी जाता है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन उसी में से जो लकड़ी हमारे काम की नहीं थी, हमने कुरान की रेल बनवा ली या हमने उसकी तरफ भट्टी बनवा ली, जब ये मस्जिद में पड़ी हो या घर में पड़ी हो, तो अगर कोई बच्चा भी ऊपर से गुजर जाए तो हम उसे डांट देते हैं, बेटा ख्याल करो इसके ऊपर कुरान रखा जाता है। अब इसकी कदर क्यों हो रही? ये तो हमारी जरूरत की भी नहीं थी। अब बच्चे को भी इसके ऊपर से गुजरने नहीं देते, किसी बड़े को भी इसके ऊपर बैठने नहीं देते। अगर कोई बैठ भी जाए तो उसको हम रोकते हैं, भाई इस पे कुरान रखते हैं, ये कुरान की फटी है, ये कुरान की तरपाई है। तो ये जब निस्बत कुरान से हुई, उस वक्त इसका मकाम इतना हो गया, इसका मर्तबा इतना हो गया कि अब इसके ऊपर कोई बैठे या इसको जनाब कोई बेहुरमती करे तो कोई इसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। बेआईन इसी तरह जब इंसान का ताल्लुक अच्छी निस्बत अच्छे लोगों से के साथ हो जाए तो फिर खुद बहुत एहतराम होना शुरू हो जाता है। आजकल अक्सर लोग जब कोई बुजुर्ग आ जाए उसके पास जाते हैं, बिजुल्फकार सब नक्शबंदी हैं, अल्लाह के वली हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे वली हैं। अब अगर उनके कोई खलीफा जिसको उसने खिलाफत की इजाजत दी हुई है वो यहाँ आ जाए तो लोग कहते यार ये पीर साहब का खलीफा है, मौलाना निवाज सियाल साहब है वो खलीफा है, और भी बहुत सारे ऐसे उलमा ऐसे लोग खलीफा है। तो लोग उसका एहतराम करते हैं कि यार ये फलां पीर साहब का खलीफा है। अब इसका एहतराम इस वजह से नहीं किया जा रहा कि जनाब ये बड़ा बुजुर्ग है, इसकी सफेद दाढ़ी है, अब उसका एहतराम किया जा रहा है कि इसकी निस्बत जो है वो फलां बुजुर्ग के साथ है। आज अगर आप मेरा एहतराम करते हैं, किसी इमाम साहब का एहतराम करते हैं, किसी मस्जिद के जनाब मुसल्ले पे खड़े होने वाले शख्स का एहतराम करते हैं, क्या उसकी जाती हैसियत से करते हैं? नहीं, उसका एहतराम करते हैं तो इस वजह से यार इसके सीने में इल्म दीन है, इसके सीने में कुरान है, ये नबी के मुसल्ले का वारिस है, ये नबी के मिंबर का वारिस है, आप इस वजह से एहतराम करते हैं। नहीं तो और भी लोग हैं जो मेरे और आपकी तरह होते हैं, लोग उनका कोई एहतराम नहीं करना। तो इसलिए जो निस्बत है इसका बड़ा एहतराम है। तो निस्बत इंसान को अच्छे लोगों से करनी चाहिए। वो रमजान हो तो निस्बत रमजान से कर ले, कुरान हो निस्बत कुरान से कर ले, बुजुर्ग हो निस्बत बुजुर्गों से कर ले, उलमा हो निस्बत उलमा से करें, तो हर बंदा एहतराम करेगा। अब हमारे पास रमजान आ चुका है, अब हम सब की
نسبت رمضان سے ہو چکی ہے۔ اور اسی پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اکثر پہلے بھی سناتا رہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر ایک ہندو تھا، اس کی دکان تھی بازار میں، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے۔ اب اس کا بیٹا سکول سے آیا، سکول سے آنے کے بعد اس نے ہاتھ میں روٹی اٹھائی، جیسے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، یہ روٹی اٹھا کر کے بعضوں کا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ کھاتے بھی رہتے ہیں، کھیلتے بھی رہتے ہیں۔ اب اس نے روٹی اٹھائی اور گھر سے باہر نکلا، باپ کی دکان ساتھ تھی بازار میں، تو جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے اور بازار میں کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور وہ بازار میں سرے عام کھا رہا ہے۔ اب مسلمان کی نسبت رمضان کے ساتھ ہوئی ہے تو ایک ہندو بھی احترام کر رہا ہے، ایک عیسائی بھی احترام کر رہا ہے، ایک غیر مذہب بھی احترام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہو چکی ہے، اس امت کو یہ مہینہ مل چکا ہے، ہر ہندو کو بھی پتا ہے، غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ جب رمضان